مرد افیئر کیوں کرتا ہے؟ اگر بیوی اپنی طرف سے سب کچھ کر رہی ہے پھر بھی ہسبینڈ افیئر کرے تو کیا بیوی میں کوئی کمی تھی؟ وائف کو دوسری عورت سے کمپیٹ نہیں کرنا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اپنی ڈگنیٹی، اپنی حدود اور ڈیسیژن میکنگ واپس لینی ہے. یہ ہے آج کا ولاگ. اس پہ بات کرنی ہے کہ آخر کار مرد ایکسٹرا میرٹل افیئرز کیوں رکھتا ہے اور ایک بیوی ہونے کے ناطے ہمارا کیا فرض ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا، کیونکہ یہ ایک مسلسل جاری رہنے والا درد ہوتا ہے جب آپ کے ہسبینڈ ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں انوالو ہوتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ. تو لے لیجیے اپنا چائے کا کپ، پانی کا کپ، منٹ مارگریٹا، کچھ بھی جو آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچائے. نوٹ بک لے لیجیے گا، سارے پوائنٹ نوٹ کیجیے گا. ہم بہت ساری ٹپس، سولوشنز، ایڈوائزز دینے والے ہیں. یاد رکھیں، سولوشنز دینا میرا کام ہے، اس پر عمل کرنا، اس میں ایکشنز ڈالنا، رزلٹ دینا آپ کا کام ہے. تو اسٹرانگ کون ہوا؟ آپ. بائی دا وے، آج میں نے سمپلی ریشم کا سلک ڈریس پہنا ہوا ہے. مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے. What is your opinion؟ جب ہسبینڈ افیئر کرے تو بیوی کیا کرے؟ جب بیوی سب کچھ کرے پھر بھی دھوکہ ملے. سنیے سچائی. اگر ایک عورت اپنے شوہر کا خیال رکھے، اس کی ضرورت پوری کرے، گھر سنبھالے، اس کے بچوں کا خیال رکھے، اس کی مشکل وقت میں اس کے ساتھ رہے، اور پھر بھی ایک دن اسے پتہ چلے کہ اس کا شوہر کسی اور عورت کے ساتھ ایموشنل یا رومانٹک کنیکشن میں ہے، تو سب سے پہلے سوال اکثر عورت خود سے کرتی ہے، مجھ میں کیا کمی ہے؟ اور میں آج سب سے پہلے سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں. ہر افیئر کا سبب بیوی میں کوئی کمی نہیں ہوتی. جو ریزن ہوتی ہے نا، کسی آپ کے شوہر کا جب بھی کسی سے افیئر ہوتا ہے تو اس کا جو ریزن ہے وہ بیوی میں کوئی کمی نہیں ہوتی. کبھی کبھی انسان کے پاس ایک چیز زندگی میں ہوتی ہے، اچھی چیز، ایک وفادار پارٹنر، ایک پورا گھر ہوتا ہے، لیکن اس کی اپنی باؤنڈریز کمزور ہوتی ہیں، ویک ہوتی ہیں، اس کی نیت کمزور ہوتی ہے، اور وہ اپنی خواہشات اور ایگو اور اپنی ذمہ داریوں سے اوپر اپنے آپ کی اس گندی عادت کو، اس نیت کو، اس کمزور اور ویکنس کو رکھ دیتا ہے. جو اس کے پورے گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ دب جاتی ہیں، جو اس کے حقوق دینے والے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس گندی ویکنس کی وجہ سے. اسی لیے اگر آپ کا ہسبینڈ افیئر کر رہا ہے تو فوراً اپنے آپ کو یہ مت کہیے کہ میں بیوٹیفل نہیں ہوں، کیا میں خوبصورت نہیں ہوں، کیا میں اس کو خوش نہیں رکھ سکتی، شاید میں ہی اچھی بیوی نہیں ہوں، شاید دوسری عورت مجھ سے بہتر ہے. ایک بات یاد رکھیں، کسی اور کا لیا ہوا غلط فیصلہ آپ کی ویلیو کا سرٹیفکیٹ نہیں بن سکتا. آپ کی ویلیو کی ایک اہمیت ہے، ایک قیمت ہے، آپ کسی اور کے غلط فیصلے کی وجہ سے وہ کم نہ کریں. جان میری. ویلکم بیک ٹو سعید اشرف's ولاگس. ایٹ بولنس بائی 4 پہ آپ کو زندگی سے ریلیٹڈ ہر وہ ولاگ ملتا ہے جس کے مسئلے کو لے کے آپ سولوشنز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ٹپس، ایڈوائزز، سب کچھ پلے لسٹ میں ایک ولاگ کے ٹاپک پہ 3 4 ٹاپک پڑے ہوئے ہیں. کچھ نہ کچھ تو آپ کو اس سے مل ہی جائے گا، تو ضرور دیکھیے گا. لیٹس کم بیک ٹو دا پوائنٹ. سب سے پہلے جو پوائنٹ رکھنا چاہتی ہوں نا، وہ ایک بات آپ لوگ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ افیئر آپ کی ویلیو کا ثبوت نہیں ہے. اس کو کلیئر کر لو. دیکھیں، شادی میں نا پرابلمس ہو سکتی ہیں، ہسبینڈ اور وائف کے درمیان ڈس ایگریمنٹس بھی ہو سکتی ہیں، ایموشنل ڈسٹینس بھی آ سکتا ہے، انٹیمیسی کے ایشو بھی ہو سکتے ہیں، کمیونیکیشن ویک ہو سکتی ہے. لیکن ان پرابلمس کا ہونا اور افیئر کرنا دونوں ایک چیز نہیں ہے. اگر میرج میں پرابلم ہے تو میچور انسان اس پرابلم کو ایڈریس کرتا ہے، بتاتا ہے، ڈسکس کرتا ہے، بات کرتا ہے، کاؤنسلنگ لیتا ہے، اپنے پارٹنر کو بتاتا ہے کہ کیا تکلیف ہے بھائی. لیکن چپ رہ کر کسی بھی تیسرے انسان کو ریلیشن شپ میں لانا غلط ہے. یہ ایک چوائس ہے اس کی، یہ اس کا غلط کیا ہوا فیصلہ ہے، اس کی اپنی چوائس ہے. یہ ہو نہیں سکتا، یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ اگر آپ لوگ کے بیچ میں کچھ انبن ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہے، تو آپ تیسرے بندے کو لے آئیں. اس لیے اگر آپ نے اپنی طرف سے سنسیئرلی ریلیشن شپ نبھایا ہے اور پھر بھی آپ کے ہسبینڈ نے بیٹریل کیا ہے، تو اپنے آپ کو آٹومیٹکلی
گلٹی مت بنائیں. ہاں اپنی مسٹیکس کو دیکھنا بہت ضروری ہے، لیکن دوسرے انسان کے بیٹریل کا پورا بوجھ اپنے سر پر لینا غلط ہے. نمبر 2، میں نے تو اس کے لیے سب کچھ کیا. لیکن یہاں ایک اور بات جاننا ضروری ہے. ایک ڈائلاگ بہت کامن ہے، میں اپنے ہسبینڈ کے لیے سب کچھ کرتی ہوں پھر بھی اس نے مجھے دھوکہ دیا. ہر سیشن میں یہی میں سنتی ہوں. میری جان، میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانے والی ہوں، سنیں. شادی میں نا آپ کا اچھا ہونا آپ کو یہ گارنٹی نہیں دیتا کہ سامنے والا بھی ہمیشہ اچھا بیہیو کرے گا. آپ کسی کو لائلٹی سکھا نہیں سکتی اگر وہ خود لائل نہیں ہے نا، اور خود لائل بننا بھی پسند نہیں کرتا. آپ کسی کو کریکٹر سیدھا نہیں کر سکتی. آپ کو اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہونا چاہیے. آپ دوسروں کی باؤنڈریز نہیں بن سکتی. آپ کسی کو ضمیر نہیں دے سکتی. آپ اپنا کریکٹر جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتی ہیں، دوسرے انسان کا کریکٹر کنٹرول نہیں ہو سکتا. دوسرے کی زندگی کو کنٹرول نہیں کر سکتی، اس کے کریکٹر کو کنٹرول نہیں کر سکتی. ہاں اپنی ذمہ داری لے سکتی ہوں، اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتی ہوں. تو یہاں سے آپ کی ہیلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تیسرے پہ آتے ہیں، دوسری عورت سے کمپیٹ کرنا، مقابلہ کرنا بند کر دیں. افیئر کا پتہ چلنے کے بعد بہت سی بیویاں یعنی کہ ایک دم سے ان کا فوکس جو ہے وہ دوسری عورت پہ چلا جاتا ہے کہ جیسے اس نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے، وہ مجھ سے زیادہ بیوٹیفل ہے، اس نے اس کو کیا ایسا دیا جو میں نے نہیں دیا ہے، اس کے اندر ایسا کیا ہے، وہ میرے ہسبینڈ کو مجھ سے کیسے لے گئی. میری جان، آپ کا ہسبینڈ کوئی بچہ نہیں تھا جس کے ساتھ کسی نے زبردستی کی. وہ ایک ایڈلٹ آدمی ہے اور باؤنڈریز اس کو پتہ ہے اپنی. تو اس کے اپنے ڈیسیجن میں آپ دوسری عورت کو کہاں سے لے آتی ہیں یا خود کو کہاں سے غلط قرار دیتی ہیں، یہ بتائیں مجھے. ایک دم سے جو آپ کا یہ مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے جیسے بال کاٹنا، اس کے جیسے بال ڈائی کرنا، اس کے جیسے کپڑے پہننا، اس کے جیسے اپنے آپ کو رکھنا، اس سے آپ اس کو اپنے ہسبینڈ کو اٹریکٹ نہیں کر سکتی. آپ کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے بھائی، اس پر پرسنالٹی پہ کام کرو. اگر دیکھیں، اسی لیے دوسری عورت کے ساتھ بیوٹی کا کمپٹیشن تو آپ مت شروع کریں. بیوٹی پیجن تو نہیں بن رہے آپ اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اپنے بال، کپڑے، باڈی، کوکنگ اور بیڈ روم کو نا کمپٹیشن کا میدان نہ بنائیں پلیز. آپ کو یہ پروو کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا میرے ساتھ اس ریلیشن شپ میں عزت اور آنیسٹی کے ساتھ وہ بندہ رہ رہا ہے کہ نہیں. یہ سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے ساتھ مقابلہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اور افیئر کے بعد فوراً میجر ڈیسیجن مت لیں. پہلے فیکٹس کو سمجھیں، جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، جو پروفس ہیں. اگر آپ کو صرف شک ہے تو صرف شک پر اپنی پوری زندگی کا فیصلہ مت کریں میری جان. اور اگر آپ کو کلیئر ایویڈنس مل گیا ہے تو شوق میں بھی فوراً ہر چیز ڈسٹروائے نہ کریں. پہلے خود کو ایموشنلی اسٹیبلائز کریں، پھر سمجھیں کیا یہ ایک ان اپروپریٹ کانورسیشن تھی، کیا ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، کیا فزیکل بیٹریل ہوا ہے، کیا ریلیشن شپ بھی ابھی بھی چل رہا ہے، کیا ہسبینڈ سچ بول رہا ہے یا ریپیٹڈلی جھوٹ، کیا وہ رسپانسبلٹی اس بات کی لے رہا ہے. یہ ایک سیم پیٹرن ہے، کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ فرق بتانے والی ہوں. غلطی اور پیٹرن میں فرق ہوتا ہے. ایک آدمی جو جینوئنلی اپنی غلطی ایکسیپٹ کرتا ہے اور اپنی بیہیویئر میں چینج لاتا ہے تو اس آدمی کو اس کے برابر نہیں رکھا جا سکتا کہ جو بار بار افیئر کرتا ہے. یاد رکھیں، جو ایفرٹس ڈالتا ہے اور جو بار بار افیئر کرتا ہے، ریپیٹڈلی ایک پیٹرن دہراتا ہے. پکڑے جانے پر جھوٹ بولتا ہے اور پھر وائف کو ہی بلیم کرتا ہے. یہ دونوں الگ چیز ہے. ایک ہوتی ہے افیئر پکڑا گیا، اس نے جھوٹ بولا، اس نے بیٹریل کیا بٹ وہ کنٹرول میں آ گیا. ایک ہوتا ہے اس نے کیا، کچھ عرصے کے لیے دبا دیا، دوبارہ وہی کر رہا ہے، دوبارہ رپیٹ کر رہا ہے اور آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے. ان دونوں ہسبینڈس کے بیہیویئر میں فرق ہے اور یہ پیٹرنز ہیں، تو اس کو نوٹ کریں پہلے. نمبر 5، ہسبینڈ سے بات کیسے کرنی ہے. یہاں ضروری سوال ہے،
यहाँ वाइफ को ना चीखना चिल्लाना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा प्लीडिंग भी नहीं करनी है, उसके पाँव पड़ना, रोना, तरले करना। आपको पता है क्या, अपनी बॉडी में अपनी जो टोन है उसमें फर्मनेस लेके आनी है और बात करनी है। बात क्या करनी है, लिख लो डायरी में, अभी नोट करो। मुझे तुमसे लड़ना नहीं है, मुझे सच समझना है, जो हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लो। अगर तुम इस मैरिज को बचाना चाहते हो तो मुझसे प्रॉमिस नहीं करो, तुम्हारे एक्शंस मुझे दिखाओ। एक और इम्पॉर्टेंट लाइन आपको बताना चाहती हूँ, इसको भी लिख लो। मैं तुमसे कोई मुकाबला नहीं करने वाली, मैं अपनी जो इज्जत है, डिग्निटी है, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली हूँ तुम्हारी लॉयल्टी खरीदने के लिए। अगर तुम ये सोचते हो, ये इतनी पावरफुल लाइन है जान मेरी कि उस बंदे का दिमाग चकरा जाएगा। क्या होता है ना कि बहुत सारी वाइफ्स जो बीवियां है ना, अफेयर के बाद हस्बैंड को और ज्यादा खुश करने की कोशिश करती हैं, या उसका मोबाइल चेक करती हैं, या उस पर चेक रखती हैं, या उससे लोकेशंस मंगवाती हैं। ये आपको आपका हस्बैंड वापस नहीं दिलाया, ये आपका हस्बैंड आपसे और दूर जा रहा है और वो आपकी इज्जत भी नहीं कर रहा, क्योंकि उसको अब ये लगने लगा है कि इसको इसी तरीके से मैं रख सकता हूँ। बस एक तस्वीर भेज दे, बस एक बस एक फोन दे दे, इसी तरीके से ये औरत जो है ये मेरे साथ चलती रहेगी सालों तक और मैं अपने अफेयर्स चलाता रहूंगा। ये गलती मत करना। हर वक्त उस का फ़ोन चेक करना, लोकेशन माँगना, हर वक्त मैसेज करना, हर वक्त ड्रामा, हर वक्त सोचना, हर वक्त खुद डरना, वो फिर किसी और से के पास क्यों नहीं जाएगा जब आप उसको इतना तंग करेंगी? आपका जो घर है ना, वो रिलेशनशिप से ज़्यादा एक जेल बन जाता है। ट्रस्ट टूटने के बाद ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन परमानेंट जो आप सर्विलेंस कर रही हैं ना मैरिज का, वो सॉल्यूशन नहीं है। याद रखें, ये जो आप कर रही हैं, ये हस्बैंड को दूर भेज रही हैं। नंबर 6, अगर हस्बैंड कहता है तुम्हारी वजह से हुआ, इस पॉइंट को बहुत सीरियसली समझें। अगर हस्बैंड कहता है तुम मुझे टाइम नहीं देती थी, तुम प्यारी नहीं रहती हो, तैयार नहीं रहती हो, तुम मेरे साथ रोमांटिक बातें नहीं करती हो, तुम मुझे समझती नहीं हो, तो वाइफ को अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहिए, लेकिन एक लाइन क्लियर होनी चाहिए। मैरिज की प्रॉब्लम्स डिस्कस हो सकती हैं, बिट्रेयल जस्टिफाई नहीं हो सकता। आप कह सकती हैं सुने, अगर मुझसे कोई कंप्लेंट थी तो मुझे बिठा सकते थे, मुझसे बात कर सकते थे, हम उस पर काम कर सकते थे, लेकिन तुमने जो चॉइस की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। ये ब्लेम गेम जो है ना, वो अभी रोक लो। ये वाली लाइन उसके मुंह पे मारनी है। इम्पॉर्टेंट जो हर लड़की मुझे अपने सेशन में बताती है, अगर हस्बैंड कहता है बस गलती थी, ठीक है, लेकिन सिर्फ गलती थी कह देना काफी नहीं है। आपको देखना होगा क्या उसने अफेयर कंप्लीटली बंद कर दिया, क्या वो सच बोलने के लिए रेडी है, क्या वो अपने बिहेवियर को समझना चाहता है, क्या वो मैरिज रीबिल्ड करने के लिए एफर्ट कर रहा है, क्या वो बाउंड्रीज एस्टेब्लिश कर रहा है, क्या वो आपको हर्ट करके समझने की कोशिश कर रहा है कि मैंने इसको हर्ट किया। क्योंकि सॉरी और चेंज दो अलग चीजें हैं। सॉरी एक लफ्ज है, चेंज एक प्रोसेस है, और ट्रस्ट भी एक दिन में वापस नहीं आ सकता, ये तो दिमाग में बिठा ले। नंबर 8, वाइफ को अपनी बाउंड्रीज क्लियर करनी होंगी। ये वो इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां आपके साथ बिट्रेल हो गया, धोखा पकड़ा गया, फेयर पकड़ा गया, एक्स्ट्रा मैरिटल जो आपके सामने आ गए। अब ये बात है, अगर आप डिसाइड करती हैं कि मैरिज को एक चांस देना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाएंगी। आप बाउंड्रीज डिफाइन करेंगी, अपनी अपनी हुदूद। मैं झूठ एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं बार बार धोखा एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं इंसल्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं मुझे ब्लेम करने वाला, अफेयर जस्टिफाई करने वाला बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं रिलेशनशिप रिपेयर करने के लिए एफर्ट करूंगी, लेकिन अकेली नहीं करूंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने बोलनी है, बाउंड्री का मतलब सिर्फ रूल बनाना नहीं होता। बाउंड्री का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस को समझना। समझ आ रही है? बार बार कहती हैं ये लास्ट चांस है, और फिर हर बार कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होती हैं, तो सामने वाला आपकी बाउंड्री को सीरियस नहीं ले रहा। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि अगर आप किसी को इतनी बड़ी धमकी दें कि आपका आखिरी चांस है, लेकिन फिर भी उसमें कोई एक्शंस नहीं आ रहा, कोई बदलाव नहीं आ रहा, वो कोई डर नहीं रहा, वो कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा, वो कोई अपना अफेयर बंद नहीं कर रहा, अब दोबारा कुछ मोबाइल में निकल आता है, दोबारा कोई ईमेल में निकल आता है, दोबारा कोई टेक्स्ट मैसेज में निकल आता है, कोई कॉल निकल आती है, कोई ब्लॉक करके अनब्लॉक हो जाता है वो जिसके साथ अफेयर चल रहा है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आप याद रखें। आपकी बाउंड्रीज जो हैं वो खुद अपने से सेट है बट बहुत वीक है, इसलिए वो आपकी बाउंड्रीज तोड़े जा रहा है।
نمبر 8 ہو گیا میرا. اچھا، اگر گھر میں ہسبینڈ جو ہے چینج نہیں کرتا اپنے آپ کو، یاد رکھیں یہاں بہت سی عورتیں پھنس جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں بچوں کی وجہ سے، فیملی کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، میں کہاں جاؤں گی، میری ایج ہو گئی ہے، میں اکیلی کیسے رہوں گی. میری جان، آپ کو ڈیورس کا آرڈر نہیں دے رہی ہوں. ہر میرج کا ڈیسیجن پرسنل ہوتا ہے، لینا ہے نہیں لینا وہ آپ کی چوائس ہے. میں کسی کو بھی ریلیشن شپ توڑنے کا نہیں کہتی، جوڑنے کا کہتی ہوں. لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں آپ کو اپنی ریالٹی سے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. اگر آدمی جینوئنلی ریلیشن شپ ریپیئر کر رہا ہے تو سچویشن الگ ہے. لیکن اگر وہ ریپیٹڈلی افیئر کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، ابیوز کرتا رہا، آپ کو بلیم کرتا رہا اور چینج سے انکار کرتا رہا، تو پھر آپ کو صرف یہ نہیں پوچھنا چاہیے میں اس کو کیسے بدلوں. آپ کو یہ مجھ سے پوچھنا ہوگا میں اپنے لیے کیا ڈیسیژن لے سکتی. آپ اس کو نہیں بدل سکتی. اپنی فائنینشیل اور ایموشنل پوزیشن اسٹرانگ. کیسے؟ یہ پوائنٹ میں اسپیشلی میرڈ وومن کو کہنا چاہتی ہوں. اگر آپ کو ریلیشن شپ میں سیریس بیٹریل فیس ہو رہا ہے تو صرف ایموشنل ڈیسیژن میکنگ پر ڈپینڈ مت کیجیے گا. یعنی سنگل لڑکیوں کے ساتھ میں ویسے الیگل ریلیشن شپ کو سپورٹ نہیں کرتی. اگر ان کے ساتھ ہوتا ہے بھائی جوتے چھوڑ کے بھاگو ایسے ریلیشن شپ سے. لیکن اگر میرڈ ہے تو یہ ان کے لیے. اپنے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس کا پتہ رکھیں، اپنے فائنینشیل سچویشن کو سمجھیں، اپنے ٹرسٹ سپورٹ سسٹم کو آئیڈینٹیفائی کریں. اگر بچے ہیں ان کی پریکٹیکل نیڈس سمجھیں، اور اگر سپریشن، ڈیورس، کسٹڈی یا فائنینشیل رائٹس کا کوئی کویشچن ہے تو اپنے کنٹری کے کوالیفائڈ لیگل پروفیشنل سے ہیلپ لیں، ایڈوائز لیں، سولوشنز لیں. انڈیپینڈنٹ ہونا ہسبینڈ کو چھوڑنا نہیں ہوتا. انڈیپینڈنٹ ہونا یہ ہے کہ اگر زندگی میں کبھی ڈیفیکلٹ ڈیسیژن لینا پڑے تو آپ بالکل ریڈی ہوں، مینٹلی، فزیکلی اور ایموشنلی. طرح پہ بچوں کے لیے ہر چیز سہنا ضروری نہیں ہے. کچھ مدرس کہتی ہیں میں بچوں کے لیے سب سہ لوں گی، لیکن بچے صرف یہ نہیں دیکھتے کہ پیرنٹس ایک گھر میں رہ رہے ہیں، وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گھر میں رسپیکٹ کیا ہے، لیول رسپیکٹ کا برقرار ہے یا نہیں، گھر میں جھوٹ ہے یا آنیسٹی، مدر کانسٹنٹلی رو رہی ہیں، ایموشنلی اسٹیبل ہیں، فادر رسپانسبلٹی لیتا ہے یا نہیں لیتا. اس لیے بچوں کے نام پر انہیلدی پیٹرن کو نارمل مت کیجیے. بچوں کو صرف انٹیکٹ فیملی نہیں چاہیے ہوتی ہے، ہیلدی انوائرمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، اور یہ تو آپ کو بھی پتا ہے. نمبر 12 پہ نا میں اسلامک ایک ریمائنڈر دینا چاہتی ہوں کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. اسلام میرج کو امن، محبت اور رحمت کا رشتہ بنانے کی بات کرتا ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ اسپاؤزز کے درمیان مودہ اور رحمہ کا ذکر کرتے ہیں. سورہ الرحم 30/21 میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اور قرآن ہمیں بٹریل اور خیانت کے رویے سے بھی بچنے کی تعلیم دیتا ہے. لیکن دین کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عورت ظلم کو انلمیٹڈ ٹالریٹ کرتی رہے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ڈگنیٹی ختم کر دیں، اپنی ذات ختم کر دیں، اپنی لائف ختم کر دیں. صبر کا مطلب ہے اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ہمت سے ڈیسیژن لیں. اور اگر ریلیشن شپ ریپیئر ہو سکتا ہے اس کی صلاح کے لیے کوشش کریں. خواستہ ریلیشن شپ ریپیئر نہیں ہو رہا تو اپنے رائٹس اور ڈگنیٹی کو، عزت کو، ویلیو کو سمجھنا بہت ضروری ہے میری جان. نمبر 13 کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک بات بہت ہی کروشل ٹروتھ ہے. کبھی کبھی وائف کہتی ہے میں اس کو اتنا پیار دوں گی کہ وہ دوسری عورت کو بھول جائے گا. لیکن میری جان، آپ کسی ایڈلٹ انسان کو لائلٹی کے لیے فورس نہیں کر سکتی ہیں. آپ پیار دے سکتی ہیں، رسپیکٹ بھی دے سکتی ہیں، کمیونیکیشن بھی کر سکتی ہیں، میرج امپروو بھی کر سکتی ہیں، لیکن کریکٹر اس کو خود بدلنا ہوگا، خود چوز کرنا ہوگا. اس لیے اپنی ساری انرجی ہسبینڈ کو کنٹرول کرنے میں ضائع مت کریں. انرجی کا کچھ حصہ اپنے لیے، اپنی ایموشنل ریکوری کے لیے، اپنی ہیلنگ کے لیے، اپنی ویلیو کے لیے، اپنی ورتھ کے لیے بھی رکھ لیجیے. خدا کا واسطہ ہے. نمبر 14 اور سب سے ضروری بات، آپ خود کو دوسری عورت سے کمپیٹ کرنا بند کر دیں. اگر ہسبینڈ نے افیئر کیا ہے تو پلیز مرر کے سامنے کھڑے ہو کر یہ مت سوچئے میں اگلی ہوں، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں کمزور ہو گئی ہوں، اس کے پاس مجھ سے کچھ زیادہ اٹریکشن ہے، اس نے مجھ سے زیادہ اس کو قابو میں کیا ہوا ہے تو میں ریپلیس ہو گئی ہوں. انسان ریپلیس نہیں ہو سکتا. آپ کوئی پروڈکٹ نہیں ہے جس کا اپ گریڈڈ ورژن آ گیا ہو.
آپ ایک انسان ہیں، آپ کی اپنی عزت ہے، آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، آپ کی اپنی جگہ ہے، آپ کی اپنی انرجی ہے، آپ کی اپنی جرنی ہے. نہ میری جان، اور کسی کے بیٹریل کے بعد اپنی سیلف ورتھ کو پنش کرنا سب سے بڑی ناانصافی والی بات ہوگی. آپ خود کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم کریں گی وہ اس آدمی نے نہیں کیا ہوگا جو آپ کریں گی، جو اس کے دھوکے کی وجہ سے اپنے ساتھ جو کریں گی. بند کر دیں. سب الگ الگ پیدا ہوئے ہیں، اکیلے پیدا ہوئے ہیں، اکیلے دنیا سے جائیں گے. آپ کسی کے دھوکے کی وجہ سے اپنی زندگی نہ بند کریں. خوار مت ہو، اپنے اوپر کام کریں، ٹائم ویسٹ نہ کریں. کچھ سالوں بعد یہی بات آپ کو اتنی شدید تنگ کرے گی کہ میں نے اپنی زندگی کے 3 سال، 2 سال، 4 سال، 10 سال ضائع کر دیے ایک ایسے منحوس کے لیے، ایک ایسے لانتی کے لیے. وہ بہن جس نے مجھے یہ ٹائٹل دیا تھا کہ کیوں مرد کسی بیوی کیا سب کچھ کرنے کے بعد بھی افیئر کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، بیوی کیا کرے؟ میری جان، سب سے پہلے خود کو بلیم کرنا بند کر دو. دوسری بات، سچائیوں کو سمجھو اور اپنی خود ازمپشنز پہ ڈیسیجن نہ بناؤ. تیسری بات، ہسبینڈ سے کلیئر اور کاملی کانورسیشن رکھے، بات کریں. چوتھی بات، دیکھیں وہ رسپانسبلٹی لے رہا ہے یا صرف آپ کو بہانے ہی پہ چلا رہا ہے. پانچویں بات، اگر میرج ریپیئر کرنی ہے تو کلیئر باؤنڈریز اور کنسسٹنٹ ایکشنز. کنسسٹنٹ، جو چیز بولی ہے اسی پہ اکڑے رہو، اسی پہ ڈٹے رہو کے ساتھ رہیں. اور اگر بیٹریل ریپیٹڈلی ہو رہا ہے تو اپنی ڈگنیٹی، فائنینشیل سیکیورٹی، ایموشنل ہیلتھ اور لیگل رائٹس کو سمجھیں. پلیز پلیز سمجھیں. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کا کام کسی آدمی کو لائل بنانا نہیں ہے. آپ کا کام اپنی طرف سے ایک ہیلدی، آنیسٹ اور رسپیکٹفل شادی کے لیے سنسیئر رہنا ہے. اس کے بعد سامنے والا جو چوز کرتا ہے وہ اس کے کریکٹر کا فیصلہ ہے. آپ کی ویلیو نہیں ہے، آپ کی ورتھ نہیں ہے. اور اگر آپ اس وقت بیٹریل کے درد میں ہیں تو آج رات خود سے صرف ایک سوال پوچھیے گا، مجھے کسی اور سے کمپیٹ نہیں کرنا، مجھے اپنے آپ کو نہیں کھونا. جو فیصلہ ہوگا میں عزت اور ہوش کے ساتھ کروں گی. اللہ آپ کو ہر دھوکے سے محفوظ رکھے، آپ کے دل کو سکون دے اور ہر میرڈ کپل کو ایک دوسرے کے لیے امن، وفاداری اور رحمت کا سبب بنائے. آمین. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کسی اور عورت کے لیے بھی ضروری ہے سننا جو افیئر کے بعد خود کو بلیم کر رہی ہے، تو یہ ویڈیو اس تک ضرور پہنچائیے گا اور کمنٹ میں مجھے بتائیں آپ کے خیال میں افیئر کے بعد سب سے مشکل چیز کیا ہوتی ہے؟ ٹرسٹ دوبارہ بنانا، خود کو بلیم کرنا یا ڈیسیجن لینا؟ میں کمنٹ ضرور پڑھتی ہوں اور اس میں سے اگر کوئی زبردست قسم کا کمنٹ ہو تو اس کو پن بھی کرتی ہوں اور اپریشیٹ بھی کرتی ہوں اور پوسٹ پہ بھی لگاتی ہوں. چلے جی، دعا کا وقت ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب اول آخر درود شریف پڑھ لیں. یا اللہ تعالیٰ، عمران خان نیازی صاحب کو جو تکلیفات کا سامنا ہو رہا ہے، جو تاخیر ہو رہی ہے ان کے صحت کو لے کے، جو ان کو رسائی نہیں ہو رہی ہے ہسپتال کی یا دوائیوں کی، اور ان کی بہنوں نے جو بھی کانفرنس میں باتیں رکھی ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے مسئلے مسائل حل کر دے. یا اللہ پیش رفت کر دے، اس سارے پروسیس کو تیز کر دے کہ وہ ان کو ہسپتال کی دوائیوں کی، ڈاکٹرز کی رسائی ممکن ہو جائے. یا اللہ تعالیٰ ان کی بہنوں پہ بڑی تکلیف گزر رہی ہے، ان کے سپورٹرز پہ بہت تکلیف گزر رہی ہے. یا اللہ ہمارے دلوں کا حال تو جانتا ہے. یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، عمران خان کو لمبی صحت دے، لمبی زندگی دے، اور یا اللہ جیل سے ان کو جلد سے جلد آزاد کر دے. یا اللہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو اور ہمارے ملک کے چلانے والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنا ڈر بٹھا دے. یا اللہ تاکہ وہ انسانیت کے قریب آئیں اور کوئی انسانیت سے بھرا راستہ اختیار کر لے اور فیصلہ لے لے. آمین ثم آمین. یا اللہ تمام مسلمان ممالک جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، سوڈان، لبنان، یمن، پاکستان، ایون غزہ، فلسطین، ایران، یا اللہ ایون انڈیا ہو، کشمیر، یا اللہ ہر جگہ پہ ہمارے لیے رحمتیں، آسانیاں. ہمارے جو بچے جو رل رہے ہیں، جو زندگیوں کے ساتھ، کھانے کے ساتھ، موسم کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جو عورتیں اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی ہیں، جو مرد قید میں ہیں، سب پر اپنی رحمتیں برسا دے. یا اللہ سب کے لیے آسانیاں کر دے. یا اللہ آزاد کر دے یہ ملک ان کافروں سے، ان یہودیوں سے جو ظلم کے نام پر قابض ہو چکے ہیں. یا اللہ نیست و نابود کر دے ان کو. آمین ثم آمین. یا اللہ میری وہ تمام بہنیں
جو تکلیفات میں ہیں، میرے سبسکرائبر جو تکلیفات میں ہیں، یا اللہ تعالیٰ جن کے اوپر بہت ساری پرابلمس گزر رہی ہیں، جو اپنے رشتوں میں کہیں کھو گئی ہیں، جن کے ساتھ دھوکے ہو گئے ہیں، جن کے اوپر دوسری عورتیں آ گئی ہیں، یا اللہ ان کے دلوں میں اپنے محبت ڈال دے، ہمت ڈال دے، یا اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کو ایک فیصلہ لینے کی طاقت دے دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے جو شوہر ہیں ان کے دلوں میں رحم ڈال دے اپنی بیویوں کو لے کے، یا اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ پہ لے آ، یا اللہ تعالیٰ ان کے باہر کے گندے ایکسٹرا میرٹل افیئرز بند کرا دے، یا اللہ ہماری بہنوں پر رحم کر، اور یا اللہ وہ میری ساری بہنیں جن کو اولاد نصیب نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد دے دے، یا اللہ ان کے نصیب میں نیک اولاد لکھ دے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ تعالیٰ میری امی کو صحت دے دے، میرے گھر والوں پہ اپنا رحم کر، یا اللہ میری نیز نیفیوز کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، ان کے رشتے اچھی جگہوں پہ کر دے، یا اللہ وہ تمام میری بہنیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جن کی عمریں گزر رہی ہیں، سب کے لیے اچھے رشتے کے دروازے کھول دے، یا اللہ نیک ہسبینڈ ان کو دے دے اور نیک اولاد نصیب کرا، آمین ثم آمین۔ اپنا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ میرے کمنٹ سیکشن میں چھوڑیے گا، میں آپ کے کمنٹ پہ نیا بلاگ بناتی ہوں۔ بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ ہاں، اور اگر کسی کو یہ سلک پرچیز کرنا ہے تو وہ @simplyResham پہ جا سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ، بہت خوبصورت کپڑے ہیں ان کے۔